بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یمن اور ترکی اور شام کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور حوثی اڈوں پر امریکہ کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا، اور ایک بہت بڑے حملے میں علاقے کی پوری حوثی کمانڈ امریکی بمبار طیاروں نے اڑا دی ہے، اور یہ حوثیوں کی کمر ٹوٹنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل اور ترکی میں شام کے حوالے سے جو شو آف ہونے کا خطرہ ہے، اس کو بھانپتے ہوئے ٹرمپ نے اسرائیل کو بالواسطہ انتباہ کیا ہے کہ وہ ترکی سے دور رہے، ترکی کو چھیڑنے سے باز رہے۔ یہ انتباہ کیوں کیا ہے؟ کیا ٹرمپ کا کوئی گوشہ ہمدردی ترکی کے لیے بھی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ تیسری طرف غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کے عزائم ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ قبضے کا وہ منصوبہ جو ڈراپ کر دیا گیا تھا، اب ترمیم شدہ شکل میں ایک مرتبہ پھر سامنے آیا، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے جگہ محدود سے محدود تر کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، سارے فہرست شمالی یمن کا مسئلہ ہے۔ شمالی یمن کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، پہاڑی ملک ہے، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہے۔ گنتی کے چند شہر ہیں، باقی قصبات وغیرہ ہیں۔ اور جب آج سے 10 سال پہلے جب حوثیوں نے بغاوت کر کے یمن کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور شمالی حصے کے سابق شمالی یمن کے ایک بڑے حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس کے بعد طویل عرصہ جنگ جاری رہی، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، اور آخر کار پھر وہ ایک جنگ بندی ہوئی، جس میں یہ طے ہوا کہ جس کے پاس جو علاقہ ہے وہ اس کے پاس رہے گا۔ چنانچہ شمالی یمن کا تقریباً 70% علاقہ شمالی یمن کا حوثیوں کے پاس ہے، اور جنوبی یمن سارے کا سارا اور شمالی یمن کا کوئی 25-30% علاقہ اس اتحاد کے پاس ہے، جس کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے۔ جب یہ غزہ کا قضیہ شروع ہوا تو حوثیوں نے باب المندب، یعنی اس نہر، سمندری نہر جو افریقہ کے کونے کو یمن سے یعنی ایشیا کو افریقہ سے الگ کرتی ہے، چند میل چوڑی، 15 میل چوڑی ہے، کہیں کہیں 10 میل چوڑی ہے، تو اس آبنائے باب المندب میں سے گزرنے والے جہازوں پر شمالی یمن کی حکومت نے، حوثیوں کی حکومت نے حملے شروع کر دیے۔ 3-4 جہاز تو مکمل طور پر ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ درجن سے زیادہ جہازوں کو نقصان پہنچا، اور کچھ لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے بعد سے برطانیہ اور امریکہ نے بائیڈن کے دور میں حوثیوں پر حملے شروع کیے، لیکن یہ حملے بہت ہی محدود قسم کے تھے، ان سے حوثیوں کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچ سکا، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹوں کی کمی تھی، یا صحیح انٹیلیجنس نہیں تھی۔ لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد یکایک امریکہ کی پالیسی تبدیل ہوئی، اور اس نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر بڑی صحت اور یعنی بڑی ایکوریسی کے ساتھ حملے شروع کیے، اور کامیاب حملے شروع کیے، جس کی وجہ یہ بتائی گئی، اب اتنے دنوں کے بعد معلوم ہوا ہے کہ حوثیوں کے اندر سے بہت سارے لوگ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو ٹھیک ٹھیک جاسوسی رپورٹ دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت تب سامنے آیا جب حوثیوں کے ایسے ڈپو بھی تباہ کر دیے گئے جو بہت کیموفلاج کر کے رکھے گئے تھے، یعنی شہری آبادی کے اندر تھے، اور وہاں کوئی ایسی نشانی کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کو معلوم نہیں تھی کہ جہاں حوثیوں کا کوئی اسلحہ، ہتھیاروں کا گودام ہے۔ یعنی وہاں جو ٹرک جاتے تھے وہ بھی کچھ اس طرح کے ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کھاد کی بوریاں آ رہی ہیں یا کیا آ رہی ہیں، لیکن ان پر بھی حملے ہوئے اور کافی نقصان ہوا۔ ایک امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو پچھلے ہفتے سامنے آئی تھی کہ حوثیوں کی اسلحے کی 70% استعداد جو ہے وہ امریکی حملوں میں تباہ ہو گئی ہے۔ اب 3-4 دن سے حملوں میں تیزی آئی ہے، اور ان میں وقفہ نہیں آ رہا۔ یہ ان 2 دنوں کے دوران دارالحکومت صنعاء، الدمار، عمران، الحدیدہ، ایب ایک شہر کا نام ہے ایب، اور پھر بنی حشیش ایک جگہ ہے، یہ 7-8 مقامات پر مسلسل بمباری کی گئی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک بمباری جو تھی وہ الحدیدہ کے مغرب میں ساحل کے پاس ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی محفوظ جزیرہ ہے، یعنی چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا، اور وہاں دشمن داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پہاڑیوں کے اندر حوثیوں کی ایک کمانڈ کا اجلاس ہو رہا تھا، الحدیدہ کے پورے علاقے کی حوثی کمانڈ وہاں جمع تھی، یعنی 70 تعداد تھی ان جرنیلوں کی اور فیلڈ کمانڈروں کی اور دوسرے سینئر افسروں کی، جو اس علاقے میں جنگی حکمت عملی یا دفاعی حکمت عملی کی تیاری پر غور کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔
اور یہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، یعنی اجلاس شروع ہونے کے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ کے اندر اندر اس پر امریکہ کے اسٹیلتھ طیارے نے بمباری کر دی اور بہت بڑی بمباری کی، بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اجلاس میں شریک تمام لوگ مارے گئے، ان میں فیلڈ کمانڈروں سمیت کوئی 70 کے قریب لوگ تھے اور سارے کے سارے سینئر افسر تھے۔ تفصیل نہیں سامنے آئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اتنے جنرل تھے، اتنے بریگیڈیئر جنرل تھے، اتنے بریگیڈیئر تھے، اتنے میجر جنرل تھے، یہ تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ سارے کے سارے سینئر افسر تھے۔ سینئر افسر سے مراد تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کرنل یا اس سے اوپر کے لیول کے افسر تھے، اور وہ یہ پوری کمانڈ اس علاقے کی اڑا دی گئی ہے۔ اسی طرح بنی حشیش کے علاقے میں بمباری ہوئی، وہاں بھی ان کے کچھ فوجی افسر مارے گئے، اور 2 دنوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 12 سے زیادہ ان کے گودام اسلحہ کے، یعنی ان 2 دنوں میں انہوں نے کسی ڈرون طیارے کی فیکٹری پر یا کسی ایئرپورٹ پر حملہ نہیں کیا۔ ان 2 دنوں میں جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اسلحہ کے گوداموں پر ہوئے ہیں، اور 12 ہتھیاروں کے 12 گودام اڑا دیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں بم پھٹے تو تباہی بھی ہوئی، اور اس تباہی کے نتیجے میں لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ کتنی ہلاکتیں یہ خبر نہیں آ سکی، کیونکہ شمالی یمن میں سخت ترین سینسرشپ ہے اور وہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آتی، لیکن سیاحوں کے روپ میں یا دوسرے سفارتی عملے کے روپ میں کچھ لوگ حالات کا جائزہ لینے کے لیے سڑکوں پر دورے کرتے رہتے ہیں، تو وہاں سے جو رپورٹیں آئی ہیں جنگی حالات کے علاوہ وہ یہ ہیں کہ شمالی یمن میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور سڑکوں پر مر رہے ہیں، یعنی بھوک سے بے بس ہو کر، کہیں سے کوئی روٹی نہیں مل رہی، کہیں سے کوئی کھانا نہیں مل رہا۔ تو وہ گھرانے جو فقیر نہیں ہیں، جو اپنا کماتے اور کھاتے تھے، وہ فٹ پاتھوں پر ڈیرے لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں روٹی دو، ہم مر رہے ہیں، اور روٹی دینے والوں کے پاس روٹی نہیں ہے، یا اگر وہ ہے تو وہ حوثی کمانڈروں کے پاس ہے، وہ نہیں روٹی دیتے۔ چنانچہ فٹ پاتھوں پر لوگوں کے مرنے کی تصویر ایک صاحب نے کھینچی اور پھر اسے پوری دنیا میں نشر کیا، اور وہ وائرل ہوئی، اور پھر ان رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس وقت شمالی یمن کے لوگ بدترین قحط کا شکار ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور حالات بہت خراب ہیں، لیکن وہاں سے خبریں نہیں آ رہی۔ ان تازہ ترین حملوں کے نتیجے میں ایک تو امریکہ نے ایران سے وہ سپلائی لائن تباہ کر دی ہے جو یمن کو آتی تھی اور یمن کی مدد کرتی تھی۔ یہ سپلائی لائن 2 طرف سے آتی تھی، ایک تو خلیج فارس کے ذریعے، یعنی خلیج فارس سے پھر بحیرہ عرب میں، پھر بحیرہ عرب سے جنوب بحیرہ ہند کا علاقہ آ جاتا ہے، وہاں سے پھر گھوم کر یہ شمالی یمن بحیرہ احمر میں داخل ہوتی تھی، اور بحیرہ احمر سے پھر یہ شمالی یمن کو اسلحہ کی اور پیسے کی کمک ملتی تھی۔ اور دوسرا راستہ تھا شام کے ذریعے، شام میں مدد جاتی تھی وہاں سے لبنان، اور پھر وہاں سے لبنان کی بحری بندرگاہوں سے، اور آپ کے علم میں یہ بات شاید ہوگی، لبنان کی بندرگاہوں اور ایئرپورٹوں پر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک حزب اللہ کا مکمل کنٹرول تھا، اور کوئی سمندری جہاز حزب اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آ سکتا تھا نہ جا سکتا تھا۔ اب وہ کنٹرول اس طرح تو نہیں رہا، لیکن وہ جو ان کا نیٹ ورک ہے وہاں قائم ہے، بیروت کی بندرگاہوں، لبنان کی بندرگاہوں اور ایئرپورٹس دونوں جگہ پر ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ یعنی پہلے جیسا کنٹرول تو نہیں رہا، لیکن سہولت کاری اب بھی ہو رہی ہے۔ تو دوسرا روٹ یہ لبنان تھا، لبنان سے ایران کے یہ کیموفلاج کیے ہوئے جہاز خلیج سویز یعنی نہر سویز کے ذریعے خلیج سویز میں آتے تھے، اور خلیج سویز سے پھر یہ بحیرہ احمر میں داخل ہو کر یمن میں پہنچتے تھے۔ تو وہ شمالی راستہ تو اب بند ہو گیا، کیونکہ شام کے ذریعے ایران کوئی مدد نہیں پہنچا سکتا، لیکن جنوب سے کمک کا سلسلہ کچھ نہ کچھ حد تک جاری تھا۔ اب اس کو بھی تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شمالی یمن میں کرنسی کی، کیونکہ انفلیشن تو وہاں پہلے ہی بہت تھی، مالی امداد کا جو ایک آسرا تھا ایران سے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب شمالی یمن کے عوام کو بھوک کا سامنا ہے، اور ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہاں ہو سکتا ہے۔ تو ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا ٹارگٹ صرف گودام تباہ کرنا نہیں ہے، صرف اسلحے کے اڈے، ایئرپورٹ، ڈرون طیاروں کی فیکٹریاں، یہ چیزیں تباہ کرنا نہیں ہیں، بلکہ وہ حوثی قیادت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جو 70 فیلڈ کمانڈر یا دوسرے سینئر افسر جو اجلاس کر رہے تھے، اس اجلاس پر بمباری سے اور پھر
بنی حشیش میں ایک اور فوجی اجلاس پر بمباری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا ٹارگٹ صرف ہتھیار نہیں ہے، جو کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم ہتھیاروں کی وہ اڈے تباہ کریں گے، بلکہ اب لگتا ہے کہ امریکہ حوثیوں کی قیادت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کیا حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کوئی خاص اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، ترکی نے شام میں 3 کم سے کم اہم مقامات پر اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، ابھی اس پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسے ہی خبر باہر آئی اسرائیل نے ان تینوں اڈوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ لیکن ترکی نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ یہاں اڈے بنائے گا، اور اس کا شام کے ساتھ ایک فوجی تعاون کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت شام کی حکومت نے ترکی سے درخواست کی کہ وہ سیکورٹی میں ہماری مدد کے لیے اور داعش سے نمٹنے کے لیے اپنی فوجی موجودگی یقینی بنائے۔ اسرائیل اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے یہ 3 اڈے بھی تباہ کیے اور پھر جنوبی شام کی پٹی پر اپنا قبضہ مستحکم کرتے ہوئے مزید 1.5-2 فرلانگ یا آدھا کلومیٹر کے قریب مزید رقبہ اس پٹی کے ساتھ ساتھ قبضے میں لے لیا، اور ترکی کو انتباہ کیا کہ جنوبی شام میں، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ شمالی شام میں بھی یا وسطی شام میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن جنوبی شام کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ جنوبی شام میں ہم آپ کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا، اور اس دورے کا جو بنیادی مقصد بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر دونوں ملک مل کر حملہ کریں گے۔ اس سلسلے میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ کل مذاکرات کا امکان ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی ایشو پر مذاکرات کا امکان ہے، لیکن کل ہی ایک دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ایران نے براہ راست مذاکرات سے انکار کیا تو یہ جو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ بھی ہم ختم کر دیں گے۔ اگر اس دھمکی پر عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملہ زیادہ قریب آ سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، بظاہر لگتا ہے مذاکرات ٹوٹ گئے لیکن پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو نیتن یاہو نے وہاں جا کر اپنے بیانات دہرائے اور کہا کہ ہم ترکی کو جنوبی شام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، اور ترکی پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ کل پھر طیب اردگان صاحب، ترکی کے صدر، وہ بھی وہاں پہنچ گئے وائٹ ہاؤس، اوول ہاؤس میں۔ وہاں پہنچے تو ٹرمپ نے دونوں کا اکٹھا خیر مقدم کیا اور اردگان کو دائیں اور اس کو بائیں کھڑا کر کے ایک خطاب کیا، اور اس خطاب میں اس نے ایک بہت ہی معنی خیز بات کی، جس کے یعنی 2 حوالوں سے وہ معنی خیز بات ہے۔ ایک تو انہوں نے طیب اردگان کی تعریفیں کی کہ یہ بہت بہادر آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سی صلاحیتیں ہیں، اور اس نے وہ کام کیا جو 2000 سال میں کوئی نہیں کر سکا، یعنی یہ کہ ترکی نے شام پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر طیب اردگان نے ٹرمپ کو ٹوکا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ ترکی نے شام پر قبضہ نہیں کیا، شام پر قبضہ وہ ہے تو تحریر نے کیا ہے، شامی ان جماعتوں نے کیا ہے جن کو کچھ عرصہ پہلے تک شامی باغی کہا جاتا تھا، اور یہ فیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو ترکی نے پھر ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ورنہ اس سے پہلے ترکی ان گروہوں سے خود کو دوری پر رکھے ہوئے تھا۔ تو یہ ٹرمپ کا کہنا غلط تھا۔ اردگان نے روکا کہ ایسا نہیں ہے، ٹرمپ نے فوراً ہی جواب دیا کہ ایسا ہی ہے، جس کے بعد طیب اردگان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ اس میں معنی خیزی یہ ہے کہ فی الحال تو اس نے یعنی یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ شام پر جو ترکی کا قبضہ ہے، یعنی جو کنٹرول ہے یا سیاسی تعاون کے پردے میں ایک غلبہ ہے یا اثرات، جو بھی آپ اس کیفیت کو نام دیں، تو وہ ہم قبول کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کل کلاں کسی بھی وقت موقع آیا تو ہم کہیں گے کہ ترکی نے تو شام پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ قبضہ وہ چھوڑے۔ یعنی آئندہ کے لیے اس نے ایک چیز بتا دی اور ایک تلوار لٹکا دی ترکی پر، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو معاملہ ہے، جھگڑا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میں بڑے آرام سے حل کر سکتا ہوں۔ میری اردگان سے دوستی ہے، میں اردگان سے بات کروں گا، وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا تھوڑا بہت وہ ہم آرام سے کسی تکلیف محنت کے بغیر حل کر لیں گے۔ اور اس طرح اردگان کے کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی تعریفیں کر کے
اور پھر یہ کہہ کے کہ مسئلہ ہم آسانی سے حل کر لیں گے۔ ٹرمپ نے دراصل اسرائیل کو یہ انتباہ کیا ہے کہ وہ شام میں ترکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ اس سے باز رہے۔ کیوں باز رہے؟ بظاہر تو آپ یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ترکی کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ترکی کا ساتھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹرمپ الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک اسرائیل کا ساتھی ہے، اسرائیل کا اتحادی ہے، اسرائیل کا سرپرست ہے۔ غزہ کے مسئلے پر جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ کی پوری آشیرواد اسرائیل کے ساتھ ہے۔ جو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ فی الوقت نہیں چاہتا کہ ترکی اور اسرائیل آپس میں بھڑ جائیں۔ وہ نہیں چاہتا، کیونکہ غزہ کے بارے میں اس کی ایک پلاننگ ہے، کہ حوثیوں کے بارے میں اس کی ایک پلاننگ ہے، سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے اس کی ایک پلاننگ ہے، یوکرائن اور روس کے حوالے سے اس کی ایک پلاننگ ہے۔ اگر ترکی اور اسرائیل میں گرم جنگ چھڑ جاتی ہے کہ جس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا، تو یہ گرم جنگ پھیل کر ٹرمپ کے بہت سارے منصوبوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ کوئی ایڈونچر کر کے میری پلاننگ کو خراب نہ کرے۔ تو یہ اس کے علاوہ بظاہر اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر اسرائیل اور شام میں جنگ چھڑ جاتی ہے، فرض کیجیے چاہے وہ بہت بڑی جنگ نہ ہو، محدود پیمانے پر بھی ہو، تو تب بھی سفارتی اور دوسرے حوالوں سے ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوگا، ایک مد و جزر آئے گا اور امریکہ کے منصوبے تل پٹ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا ایشو تو خیر بہت بڑا ہے، اس پر تو جتنی لمبی بات کریں آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے چین پر جو 39% وہ ٹیرف لگایا، تو چین نے اب جواب میں 85% ٹیرف لگا دیا ہے، تو اس سے امریکہ کی مصنوعات تو چین میں جانا بند ہو جائیں گی، برآمدات امریکہ کی ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ تو اب امریکہ والے بھی پریشان ہیں، لیکن خیر یہ ایک الگ ایشو ہے کہ ٹرمپ کی اقتصادی پالیسیوں کا امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا یا کہ دنیا کو۔ ویسے امریکہ کے ماہرین معیشت نے کہا ہے، 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے، کہ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔